اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد کل شیء معلوم لک۔ 61ویں مجلس کا باقی بیان ہے۔ اے اصل مزہ سے غافل ہو، تم کہاں ہو؟ جس مضمون کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں تمہارے قلوب اس سے کس قدر دور پڑے ہوئے ہیں۔ تم یوں سمجھتے ہو کہ بہت آسان کام ہے، حتیٰ کہ بناوٹ اور تصنع اور نفاق سے بھی تم کو حاصل ہو جائے گا۔ سو یہ خام خیال ہے۔ اس مضمون کو ضرورت ہے صدق کی اور گزرہائے تقدیر کے نیچے صبر کرنے کی۔ جب کہ تو تونگری و عافیت کی حالت میں معصیت خداوندی میں مشغول ہے، اس کے بعد جملہ معصیتوں اور چھپی اور کھلی ہر قسم کی لغزشوں سے توبہ کر لے گا اور ذات حق کی تلاش میں بنوں اور جنگلوں کا رخ کر لے گا، تب تیری جانچ کا وقت آئے گا اور طرح طرح کی مصیبتیں تجھ پر نازل ہوں گی۔ پس تیرا نفس تکلیفوں سے گھبرا کر اس دنیا اور عافیت کا طالب ہوگا جس میں پہلے مشغول تھا۔ پس تو اس کی اس خواہش کو نہ قبول کیجیو اور نہ اس کو وہ آرام دیجیو، کیونکہ اگر تو ان امتحانی مصیبتوں پر صابر رہا تو دنیا اور آخرت کا ملک تجھ کو نصیب ہوگا، اور اگر صبر نہ کیا تو یہ ہاتھ سے جاتا رہے گا۔ اے توبہ کرنے والے، توبہ پر جمع رہ اور مخلص بن، اور گردش حال و نزول آفات پر اپنے نفس کو جمع اور اس کو خوب جتا دے کہ حق تعالیٰ اس کو رات بھر جگائے گا بھی اور دن بھر پیاسا بھی رکھے گا، اور اس میں اور اس کے کنبے اور پڑوسیوں اور یار احباب اور واقف کاروں میں جدائی بھی ڈال دے گا، اور ان کے دلوں میں اس کی طرف سے ناراضگی بھی واقع کرے گا کہ ان میں سے کوئی اس کے پاس پھٹکے گا اور نہ قریب آئے گا۔ کیا تو نے ایوب علیہ السلام کا قصہ نہیں سنا کہ جب حق تعالیٰ نے ان کی محبت اور برگزیدگی کو ثابت کرنا چاہا اور یہ چاہا کہ ان میں کسی دوسرے کا کچھ بھی حصہ نہ رہے، تو دیکھ ان کو ان کے مال اور اہل و عیال اور خدام سے کیسا تنہا بنا دیا کہ سب کو ان سے علیحدہ کر دیا، اور ان کو آبادی سے باہر ایک جھوپڑی میں لا بٹھایا، اور ان کے متعلقین میں سے کوئی بھی ان کے پاس نہ رہا بجز ان کی بیوی کے کہ وہ لوگوں کی خدمت کر کے کچھ ٹکے کماتی اور خوراک خرید کر ان کے پاس لے آتی۔ اس کے بعد مرض جذام میں مبتلا فرما کر ان کا گوشت، ان کی کھال اور ان کی قوت بھی لے لی، اور صرف کان، آنکھ اور دل رہنے دیا۔ ان کے متعلق اپنی عجیب عجیب قدرتیں دکھائیں کہ بکثرت مال اور اولاد وہ حسین اور رئیس پیغمبر چند ہی روز میں استخوان محض بے مون سے غم گسار بن گئے۔ بائیں ہمہ وہ حق تعالیٰ کو اپنی زبان سے یاد کرتے اور اپنے قلب سے اس کے ساتھ مناجات فرماتے اور اپنی آنکھ سے اس کی قدرت کے کرشموں کا نظارہ کرتے تھے، حالانکہ آپ کی روح آپ کے بدن کے اندر تڑپا کرتی اور فرشتے آپ پر ترس کھاتے اور دعائیں مانگا کرتے اور آپ کی زیارت کو آتے۔ آپ جدا اور حق تعالیٰ کے ساتھ انسیت سے متصل تھے کہ اسباب اور طاقت و زور آپ سے منقطع ہو گیا، اور آپ حق تعالیٰ کی محبت کے اور اس کی تقدیر کے اور اس کی قدرت کے، اس کے ارادے اور علم سابق کے قیدی بنے ہوئے رہ گئے تھے۔ اول آپ کا معاملہ پوشیدہ تھا کہ کمال صبر سے کوئی واقف نہ تھا، اس کے بعد آخر میں علانیہ بن گیا۔ اول تلخ تھا، بعد میں مٹھاس ہو گیا۔ تکلیف کی زندگی آپ کے لیے ایسی لذیذ بن گئی جس طرح ابراہیم علیہ السلام کی زندگی آگ کے اندر لذیذ بن گئی تھی۔ اہل اللہ مصیبت پر صبر کرنے کے خوگر ہوتے ہیں اور تمہاری طرح مضطرب نہیں ہوا کرتے۔ تکالیف مختلف قسم کی ہو،
بعض تو بدن میں ہوتی ہیں اور بعض دل میں، اور بعض مخلوق کے ساتھ اور بعض خالق کے ساتھ۔ جس شخص کو کوئی ایذا نہ پہنچے اس میں کوئی بھی خوبی نہیں۔ مصائب حق تعالیٰ کے آنکڑے ہیں کہ ان سے پکڑ کر جس کو اپنی طرف کھینچنا چاہتا ہے کھینچ لیتا ہے۔ عابد و زاہد کی مراد دنیا میں تو کرامتیں ہیں اور آخرت میں جنت، اور عارف کا مقصود دنیا میں ایمان کا قائم رہنا ہے اور آخرت میں حق تعالیٰ کی آگ سے نجات پانا۔ سدا اس کی مراد وہ خواہش یہی رہتی ہے، یہاں تک کہ اس کے قلب سے من جانب اللہ کہا جاتا ہے کہ یہ کیا فضول خیال ہے۔ اطمینان و دل جمائی رکھو، ایمان تمہارے پاس قائم ہے، وہ مسلمان تمہارے وسیلے سے اپنے ایمان کے لیے نور حاصل کر رہے ہیں، اور فردہ قیامت کو تمہاری شفاعت مقبول اور درخواستیں منظور کی جائیں گی۔ تم بہتری مخلوق کے دوزخ سے رہائی کا سبب بنو گے اور اپنے نبی کے سامنے ہوں گے جو تمام شفاعت کرنے والوں کے سردار ہیں۔ پس اس فکر کو چھوڑو اور دوسرے کام میں لگو۔ یہ دستاویز ہے عاقبت کی سلامتی اور ایمان اور معرفت کے قائم رہنے اور مخلوق کے خواص یعنی انبیاء و مرسلین و صدیقین کے ساتھ چلنے کی۔ پس جوں ان پر بار بار امن کا اظہار کیا جاتا ہے ویسا ہی ان کا خوف اور حسن ادب بڑھتا اور شکر گزاری میں ترقی ہوتی ہے۔ اللہ والے حق تعالیٰ کے اس ارشاد کا مطلب سمجھ چکے ہیں کہ وہ جو چاہتا ہے کر دیتا ہے، اور اس کے اس ارشاد کا جو کچھ وہ کر دے اس سے اس کی باز پرس نہیں ہو سکتی اور لوگوں سے باز پرس ہوگی، اور اس کے اس ارشاد کا کہ تم چاہ بھی نہیں سکتے مگر یہ کہ اللہ ہی چاہے جو پروردگار ہے سارے جہاں کا۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ وہ جو کچھ بھی خود چاہتا ہے کرتا ہے، نہ یہ کہ جو مخلوق چاہے وہ کرے، نیز یہ کہ ہر دن وہ ایک جدا شان میں ہے، کسی کو آگے بڑھاتا ہے، کسی کو پیچھے ہٹاتا ہے، کسی کو بلندی دیتا ہے، کسی کو پستی، کسی کو عزت بخشتا ہے، کسی کو ذلت، کسی کو معزول کرتا ہے، کسی کو بحال، کسی کو مارتا ہے، کسی کو جلاتا ہے، کسی کو تونگر بناتا ہے، کسی کو مفلس، کسی کو دیتا ہے اور کسی سے ہاتھ روکتا ہے۔ اللہ والوں کے دلوں کو حق تعالی شانہ کے ساتھ قرار ہی نہیں، وہ ان کو متغیر و متبدل کرتا رہتا ہے کہ کبھی قریب کرتا ہے، کبھی بعید، کبھی کھڑا کرتا ہے اور کبھی بٹھاتا ہے، کبھی عزت دیتا ہے، کبھی ذلت، کبھی عطا فرماتا ہے، کبھی ہاتھ روکتا ہے۔ ان پر حالت عدلتے بدلتے ہیں مگر وہ گردن جھکائے سچی بندگی اور حسن ادب کے قدم پر جمے کھڑے رہتے ہیں۔ یا اللہ، ہم کو اپنے ساتھ اور اپنی مخلوق میں اپنے خاص بندوں کے ساتھ حسن ادب نصیب فرما، آمین۔ ہم کو اسباب کی وابستگی اور ان پر اعتماد کرنے میں مبتلا مت کر، اپنے لیے ہماری توحید اور اپنے اوپر ہمارا توکل اور اپنے ساتھ ہماری تونگری اور تیری طرف حاجتوں کو لوٹانا ہمارے لیے متحقق فرما دے۔ ہم کو ہمارے اقوال اور اعمال کے امتحان میں مت ڈال اور ان پر ہم سے مواخذہ نہ کر۔ ہمارے ساتھ اپنے کرم اور درگزر اور چشم پوشی کا معاملہ فرما، آمین۔ حق تعالیٰ کا راستہ وہ راستہ ہے جس میں نہ مخلوق ہے، نہ اسباب، نہ اپنی واقفیت ہے اور نہ کوئی سمت یا دروازہ، نہ اس میں کسی مخلوق کی ہستی، بس بدن دنیا کے ساتھ اور دل آخرت کے ساتھ اور باطن مولا کے ساتھ۔ باطن حاکم ہوتا ہے قلب پر اور قلب حاکم ہوتا ہے نفس مطمئنہ پر، نفس مطمئنہ حاکم ہوتا ہے بدن پر اور اعضاء بدن حاکم ہوتے ہیں مخلوق پر۔ جب بندے کے لیے صحیح اور کامل ہو جاتا ہے تو جنات اور انسان اور فرشتے اس کے زیر قدم ہو جاتے ہیں کہ سب دست بستہ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ مسند قرب میں بیٹھا ہوا۔ اے منافق،
یہ بات تیرے نفاق اور تصنع سے ہاتھ نہیں آ سکتی۔ تو اپنے ننگ و ناموس اور مخلوق کے دلوں میں اپنی مقبولیت اور اپنی دستبوزی کی ترقی و پرورش میں لگا ہوا ہے۔ تو دنیا اور آخرت دونوں میں اپنے نفس کے لیے بھی منحوس ہے اور ان کے لیے بھی جن کی پرورش کر رہا، جن کو اپنے اتباع کا حکم دے رہا۔ تو ریاکار، دجال اور لوگوں کے اموال کا ڈاکو ہے، پس ضرور ہے کہ نہ تیری کوئی دعا مقبول ہوگی اور نہ صدیقین کے قلوب میں تیری جگہ ہو۔ تجھ کو اللہ نے علم دے کر گمراہ بنایا، جب غبار ہٹے گا تو تجھ کو نظر آئے گا کہ تو گھوڑے پر سوار ہے یا گدھے پر۔ جب غفلت کا غبار کھلے گا تو مردان خدا کو گھوڑوں اور سانڈنیوں پر سوار دیکھے گا، خود ان کے پیچھے ایک شکستہ حال گدھے پر ہوگا کہ شیطان اور ابلیسیوں کی خواری تجھ کو تھام رہی ہوگی۔ کوشش کرو کہ اس کے قرب کا دروازہ تمہارے قلوب سے بند نہ کر لیا جائے۔ سمجھدار بنو، تمہاری حالت کچھ بھی نہیں۔ صحبت اختیار کرو ایسے شیخ کی کہ جو حکم خداوندی اور علم لدنی کا واقف ہو، کہ وہ تم کو اس کا راستہ بتائے۔ جو فلاح دہندہ کو دیکھے گا نہیں، وہ فلاح بھی نہ پائے گا۔ جو علماء باعمل کی صحبت اختیار نہ کرے گا، وہ خاکی انڈا ہے کہ نہ اس کے لیے مرغ ہے جس کی طرف وہ منسوب کیا جائے، اور نہ ماں ہے جو اس کو چھاتی سے لگا کر پرورش کرے۔ اس کی صحبت اختیار کرو جس کو حق تعالیٰ کی صحبت نصیب ہے۔ جب رات کا اندھیرا چھا جائے اور ساری مخلوق سو جائے اور بول چال کی آوازیں بند ہو جائیں، تو تم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ اٹھے اور وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھے اور دعا مانگے کہ اے میرے پروردگار، اپنے نیک اور مقرب بندوں میں سے کسی بندے پر مجھ کو مطلع کر تاکہ وہ مجھ کو تجھ پر اطلاع بخشے اور مجھے تیرے راستے سے واقف بنائے۔ سبب کے بغیر چارہ نہیں، لہذا اصول حق کے لیے شیخ کا دامن پکڑنا لازمی ہے۔ حق تعالیٰ قادر تھا کہ انبیاء کے بغیر بھی ہدایت دے دیتا، مگر دنیا چونکہ عالم اسباب ہے اس لیے ان کو سبب ہدایت بنا کر بھیجا۔ سمجھدار بنو، تم کسی حالت پر بھی نہیں، اپنی غفلتوں سے ہوشیار ہو اور بیعت و صحبت مشائخ کو بے ضرورت مت سمجھو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے اپنی رائے کو کافی سمجھا وہ گمراہ ہوا۔ ایسے شخص کو تلاش کر جو تیرے دین کے چہرے کے لیے آئینہ بنے، جس طرح کہ اس آئینے میں تو نظر کرتا اور اپنے ظاہری منہ اور دستار اور بالوں کو برابر کیا کرتا ہے، اسی طرح مرشد کی صحبت میں تجھ کو اپنے دین کا منہ نظر آئے گا اور اس کو بنا سنوار سکے گا۔ صاحب عقل بن، یہ ہوس کیا واہیہ ہے کہ بیعت کو فضول سمجھتا۔ تو کہتا ہے کہ مجھے ایسے شخص کی حاجت نہیں جو مجھ کو تعلیم دے، حالانکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسلمان دوسرے مسلمان کا آئینہ ہے۔ جب مومن کا ایمان صحیح ہو جاتا ہے تو وہ ساری مخلوق کے لیے آئینہ بن جاتا ہے کہ اس کی زیارت کے اور اس کے پاس آنے کے وقت اس کی صاف اور سچی گفتگو کے آئینے میں اپنے دین کے منہ دیکھتے ہیں۔ یہ فضول ہوس کیسی؟ تم ہر وقت حق تعالیٰ سے اسی کا سوال کرتے ہو کہ تمہارے کھانے، تمہارے پانی، تمہارے کپڑے، تمہارے رزق میں ترقی دے، حالانکہ یہ ایسی چیز ہے کہ تمہارے ساتھ سارے مستجاب الدعوات بندے مل کر بھی دعائیں کریں تو نہ اس میں زیادتی ہوگی نہ کمی۔ رزق تو نہ ذرہ بڑھے گا اور نہ ذرہ برابر گھٹے گا، اس سے فراغت ہو چکی ہے۔ اس کام میں لگو جس کے کرنے کا تم کو حکم ہوا ہے، اس سے باز رہو جس کی ممانعت ہوئی ہے، اور جس کا خود ہی آنا ضروری ہے اس میں مشغول مت ہو، کیونکہ اس کے لانے کا تو وہ تمہارے لیے ضامن ہو چکا ہے۔
سارے مقسوم اپنے اوقات معینہ پر خود آ جائیں گے، خواہ شیریں ہوں یا تلخ، اور تمہارے پسندیدہ ہوں یا ناگوار۔ اللہ والے ایسی حالت پر پہنچ جاتے ہیں کہ وہاں نہ ان کے لیے دعا باقی رہتی ہے، نہ درخواست، نہ وہ تحصیل منفعت کا سوال کرتے ہیں، نہ دفع مضرت کا۔ ان کی دعا با اعتبار قلب صرف حکم کی تعمیل میں رہ جاتی ہے، کبھی اپنی ذات کے لیے اور کبھی مخلوق کے لیے۔ پس وہ دعائیہ کلمات زبان سے نکالتے ہیں، حالانکہ اس سے غائب ہوتے ہیں کہ اس کو مقصود باللذات نہیں سمجھتے۔ یا اللہ، ہم کو اپنے ساتھ تمام حالتوں میں حسن ادب نصیب فرما، اور اس کا روزہ، نماز اور ذکر اور جملہ عبادتیں اس کی طبیعت بن جاتی ہیں کہ اس کے گوشت اور خون سے گھل جاتی ہیں۔ اس کے بعد اس کے جملہ احوال میں حق تعالیٰ کی حفاظت اس کے پاس آتی ہے کہ ایک لحظے کے لیے بھی شریعت کی پابندی اس سے جدا نہیں ہوتی، حالانکہ وہ اس سے پرے ہو جاتا کہ حفاظت حق ہی اس سے کام لیتی رہتی ہے۔ حکم شرعی گویا اس کی کشتی بن جاتا ہے، اور وہ اس کے اندر بیٹھا ہوتا ہے کہ قدرت پروردگار کے سمندر میں چلتا ہے اور ہر وقت چلتا رہتا ہے، یہاں تک کہ ساحل آخرت تک آ لگتا ہے اور لطف و دست و قرب کے سمندر کے کنارے آ پہنچتا ہے۔ پس وہ مخلوق کے ساتھ ایک بار ہوتا ہے تو خالق کے ساتھ 1000 بار۔ اس کا شغل، اس کی محنت مشقت مخلوق کے ساتھ ہے، اور اس کی راحت خالق کی معیت میں۔ تجھ پر افسوس اے منافق، مجھے اس کی مطلق واقفیت نہیں۔ تجھ پر افسوس کہ ان باتوں میں سے تیرے معاملات میں کوئی چیز بھی نہیں۔ اے مخلوق کو دلوں میں بھرے ہوئے خلوت خانوں میں بیٹھنے والو، کیا میری چیخ و پکار اور ہٹو بچو تم کو سنائی نہیں دیتی؟ تم بہرے ہو، اٹھو، اور اب بھی کچھ نہیں بگڑا۔ میں تمہارے ساتھ برتاؤ اور خطاب تمہارے سوء ادب اور افعال بد کے موافق نہیں کروں گا، بلکہ بشفقت خداوندی اس کے حکم سے تمہارے ساتھ نرمی برتوں گا۔ میری سخت کلامی سے بھاگو مت اور بدگمان نہ بنو، کیونکہ وہ میری طرف سے نہیں ہے۔ میں تو جس طرح بلوایا جاتا ہوں اسی طرح بولتا ہوں۔ صاحبزادے اہل اللہ حق تعالیٰ کی عبادت میں رات کو دن سے ملاتے، اور باوجود اس کے وہ خوف اور اندیشے کی حالت میں رہتے ہیں کہ ان کو ڈر لگا رہتا ہے کہ سوء خاتمے کا۔ وہ اپنے متعلق اور اپنے خاتمے اور انجام کے متعلق علم خداوندی سے ناواقف ہیں، لہذا باوجود صوم و صلاۃ، حج اور جملہ عبادتوں کے حزن و غم اور گریہ میں رات دن لگے رہتے ہیں۔ وہ اپنے رب کا اپنی زبانوں اور قلوب سے ذکر کرتے رہتے ہیں، لہذا جب وہ آخرت میں پہنچیں گے تو جنت میں داخل ہوں گے اور ذات حق کا دیدار نصیب ہوگا، اور اپنی عزت افزائی دیکھیں گے، اس پر اس کی حمد کریں گے اور کہیں گے کہ شکر ہے اللہ کا جس نے ہم کو غم رفع کر دیا۔ اور حق تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو ان مسلمانوں کے سربر آور اور مشائخ و اکابر اور ان کے افسر اور بادشاہ ہوں گے۔ وہ یوں عرض کریں گے کہ شکر ہے اللہ کا جس نے آخرت سے قبل دنیا ہی میں ہم کو غم سے دور فرما دیا۔ جب ان کے قلوب اپنے رب کے دروازے پر پہنچیں گے تو اس کو کھلا ہوا پائیں گے، اور سواروں کے گروہ در گروہ کو ٹھٹ کے ٹھٹ لگے ہوئے صف بستہ کھڑے ہوئے اپنی آمد کے منتظر پائیں گے، جو ان کو سلام کریں گے اور ہٹو بچو کہتے ہوئے آگے آگے چلیں گے۔ پس وہ قرب کے مکان میں داخل ہوں گے اور وہ بہار دیکھیں گے کہ جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کان نے سنی، اور نہ کسی بشر کے دل پر اس کا خیال گزرا۔ اس وقت وہ عرض کریں گے کہ شکر ہے اللہ کا جس نے ہم سے دور فرمایا دوری کا غم اور محرومیت کا غم۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم کو دنیا اور آخرت اور مخلوق میں مشغول نہ بنایا۔ شکر ہے اللہ کا جس نے ہم کو اپنی ذات کے لیے منتخب فرمایا
اور اپنے قرب کے لیے اختیار کیا، اور ہم سے دور فرمایا اپنی جدائی کا غم اور اغیار میں مشغولیت کا غم۔ شکر ہے اللہ کا جس نے اپنے ساتھ یکسوئی ہم کو نصیب فرمائی، واقعی ہمارا پروردگار بڑا ہی بخشش ہار قدردان ہے۔ صاحبزادے، جب تو ایمان مضبوط کر لے گا تو خانہ معرفت تک پہنچ جائے گا، اس کے بعد علم لدنی کی وادی، پھر اپنی اور مخلوق کی ہستی سے فنائیت کی وادی پر پہنچے گا۔ اس کے بعد خدا کے ساتھ ہستی ہوگی، نہ کہ اپنے ساتھ اور نہ مخلوق کے ساتھ۔ پس اس وقت تیرا غم دور ہو جائے گا، حفاظت حق تیری خادم بنے گی، حمایت تجھ کو محیط ہوگی، توفیق ہٹو بچو کہتی ہوئی تیرے آگے ہوگی، فرشتے تیرے چار طرف چلیں گے، ارواح طیبات آئیں گے اور السلام علیکم کہیں گے۔ حق تعالی مخلوق پر تجھ سے فخر فرمائے گا اور ان کی نگاہیں تیری پاسبانی کریں گی، وہ تجھ کو کھینچیں گی اس کے قرب کے گھر کی جانب اور اس کے ساتھ انس و مناجات کی جانب۔ جو عذر کے بغیر مجھ سے الگ ہوا وہ برباد ہوا۔ تجھ پر افسوس کہ جس مقام پر میں کھڑا ہوں اس میں میرا مقابلہ کرتا ہے، تیری اتنی طاقت نہیں اور نہ تیرے اس مقابلے سے تیرے ہاتھ کچھ آ سکے گا۔ یہ چیزیں زمین کی طرف آسمان سے نازل ہوتی ہیں۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے اور کوئی چیز بھی ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہو، اور ہم اس کو معین مقدار پر اتارتے ہیں۔ بارش زمین کی طرف آسمان ہی سے اترا کرتی ہے، اس کے بعد اس کی رویدگی ظاہر ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ مضمون بھی قلوب کی زمین کی طرف آسمان ہی سے اترتا ہے، پس وہ ہر قسم کی خوبی سے اگنے اور لہلہانے لگتے ہیں، اور اسرار و حکمتیں اور توحید و توکل اور مناجات و قرب حق کے نباتات پیدا ہوتے ہیں۔ یہ قلب ایسا باغ بن جاتا ہے کہ جس میں قسم قسم کے درخت اور پھل ہوتے ہیں، اور اس میں بڑے بڑے جنگل اور بن اور سمندر اور نہریں اور پہاڑ ہوتے ہیں۔ وہ انسان و جنات اور ملائکہ و ارواح کے جمع ہونے کا مقام بن جاتا ہے۔ یہ ایک چیز ہے جو عام عقول سے بالا ہے، محض قدرت ہے اور ارادہ و علم ہے جو حق تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے، اور یہ اس کی مخلوق میں خاص ہی خاص افراد کو نصیب ہوتا ہے۔ کوشش کرو کہ میرے وعظ کے جال میں آ پھنسو۔ میرا بیٹھنا اور وعظ کہنا ایک جال ہے، میں منتظر رہتا ہوں کہ کوئی تم میں سے اس میں آ پھنسے۔ یہ دسترخوان تو خدا کا ہے نہ کہ میرا۔ اللہ تم پر رحم کرے، میرا کہنا مان لو، میرا اتباع کرو کہ میں تم کو اٹھا کر دروازہ حق تک لے جاؤں۔ صدق حق تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے اور شیطان کذب کی طرف بلاتا ہے۔ حق بھی ایک چیز ہے اور باطل بھی ایک چیز۔ مومن کے نزدیک دونوں ظاہر ہیں جن کو اپنے ایمان کے نور سے دیکھ لیتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ ہمیں عطا فرما دنیا میں بھی خوبیاں اور آخرت میں بھی خوبیاں، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریاتہ و اہل بیت